فیصل سبزواری نے جوائن کیا ہے اور ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ سینیٹر فیصل سبزواری صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے یہ بتائیے گا، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل جریدے رپورٹس دے رہے ہیں، پاکستان کی کامیابیوں کے حوالے سے بات کریں۔ اب یہ سفارتی کامیابی ہے پاکستان کی بڑی، اس بات کی تائید کرنا کہ پاکستان کے ساتھ جس طریقے سے پانی پر جارحیت کی ہے بھارت نے وہ غلط ہے، اس کے تصفیے کا حل موجود ہے، اس طرف جانا چاہیے اور بطور ہتھیار پانی کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے جنگوں میں۔ آپ اس رپورٹ کے حوالے سے جو اقوام متحدہ کی ہے اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ صدر۔ میرے خیال میں پاکستان کی قوم کو بڑا مبارک اور پاکستان کی حکومت کا جو موقف رہا ہے ریاست پاکستان کا اس جنگ کے بعد جو ہم پہ تھوپی گئی تھی اور جس میں بھارت کو منہ کی کھانی پڑی، یہی موقف تھا ہمارا کہ یہ آبی دہشت گردی ہے، یہ 25 کروڑ لوگوں کی زندگیوں اور 10 کروڑ لوگوں کی جو ان کی لائیولیہوڈ ہے، ان کا جو روزگار ہے، اس سے کھیلنے کی۔ یہ دنیا میں اس سے بڑی دہشت گردی کے عزائم کی مثال نہیں ملتی اور بھارت اس کا کھلم کھلا اظہار کر رہا ہے۔ یہ پتہ ہونا چاہیے ہم سب کو کہ یہ انڈس واٹرز ٹریٹی جو ہے یہ ورلڈ بینک کے تعاون اور اسسٹنس کے تحت ہوا تھا 60 کی دہائی کے اوائل میں۔ اس کے بعد 2 بڑی جنگیں بھارت پاکستان میں ہوئی۔ اس وقت کسی بھارتی حکومت نے یہ نہیں سوچا تھا جو یہ آج ہندوتوا والی مودی کی حکومت سوچ رہی ہے۔ یہ علم ہونا چاہیے کہ گولڈ سٹینڈرڈ ہے دنیا بھر کے معاہدوں میں، اور اگر یہ آج بھارت اس کی خلاف ورزی کر گیا، جو کرنا چاہ رہا ہے وہ بغیر اطلاع کے ڈیم بنا رہا ہے، 2022 سے ہمارے کسی خط کا جواب نہیں ہے، کوئی میٹنگ نہیں کر رہا، اس معاہدے میں جس چیز کا ذکر نہیں ہے ہیلڈ ان ابینس اس کو نئے لے آیا ہے، تو یقین مانیے کہ پھر عالمی امن خطے میں پڑے گا۔ دنیا میں اور بہت سارے ممالک ہیں، لیٹن امریکہ میں ہو جائیں، افریقن کنٹریز میں چلے جائیے آپ، یا ایون چائنا، وہ پر ریپیرین ہے، بھارت اس کے مقابلے میں لوور ریپیرین ہے، وہاں دریا وہاں سے آتے ہیں ٹریول کر کے، تو یہ بڑے مسائل سے دنیا کو ہو جائیں گے۔ اس لیے بہت اچھی بات ہے اقوام متحدہ کی اور ماہرین کی رپورٹ۔ مزید جو کرنے والی بات ہے کہ یہ تو پاکستان جون میں جا کے ہم دنیا کے دارالحکومتوں میں اور اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں یہ ساری چیزیں ہم لکھت میں دے آئے، مستقل ہمارے مندوبین کرام اور ہماری سول اور ملٹری لیڈرشپ مستقل دنیا بھر میں یہی پیغام دے رہی ہے۔ اب ہے عمل درآمد کا وقت کہ اقوام متحدہ اس کو آبی دہشت گردی کو دہشت گردی مانے، اور دہشت گردی میں جو ملک چھپ کے نہیں کھلم کھلا جس کا اعلان کر رہا ہے، اظہار کر رہا ہے، اس کو پھر اگر وہ نہیں رکتا تو پھر اس کو سزا دیں، اس پہ پھر لگائیں آپ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کو۔ کون دے گا فیصل صاحب؟ اقوام متحدہ کا جو رول ہے بڑا محدود سا ہمیں نظر آتا ہے، پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ تو اقوام متحدہ کے حوالے سے جو رائے رکھتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے، اب اس کو کس طرح سزا ہوگی کیسے؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بات نہیں ہے نا، یہ تو اسرائیل بھی اقوام متحدہ کو بدقسمتی کے ساتھ جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے، اور بھارت بھی آج سے کوئی 70 سال سے اقوام متحدہ کی کشمیر پہ قراردادوں کو اس نے جوتے کی نوک پہ ہی رکھا ہوا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اقوام متحدہ اور اس کی کوہیژن میں بہت سارے عالمی ادارے کام تو کرتے ہیں۔ چلیے آئی ایم ایف سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہوگا فی الوقت، چلیے ورلڈ بینک کا نہیں ہوں گے کوئی پروجیکٹ اگر نہ ہو، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس تو ہے نا، جب وہ متحدہ عرب امارات کو گرے لسٹ میں لا سکتے ہیں، تو بھارت تو یہ اعلان کر رہا ہے، یہ گرے لسٹ نہیں، یہ تو بلیک لسٹنگ کا کام ہے۔ جناب کیجیے ان کے اوپر قدغن لگائیے، پتہ تو چلے کہ امت شاہ سے لے کر نریندر مودی سے لے کر یہ سارے کے سارے جو جنگی جنون کو جنگوزم کو بیچ کے الیکشن جیتنے کے لیے 1.5 ارب لوگوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں، 2 نیوکلیر اسٹیٹ جو کہ پڑوسی ہیں، سے پتہ تو چلے کہ اس کا کیا خمیازہ ہوگا۔ تو ورلڈ مسٹ ایکٹ، بات بہت اچھی بات ہے، فیصلہ ہوا ہے، پاکستان کا سر اونچا ہوا ہے، بھارت مزید رسوا ہوا ہے، لیکن اس رسوائی ان کو رسوا کرنے کے بعد یہ جو انہوں نے رسوا کن کام کیے ہیں اس کا سزاوار ٹھہرایا جائے اور سزا دی جائے۔ اب یہ انشاءاللہ تعالی ہمارا موقف ہوگا دنیا بھر میں۔ فیصل صاحب ایک بات بتائیے گا، آفٹر 10th میں بھارت کو ایک شکست دی، بھارت نے رسوائی اٹھائی پوری دنیا کے سامنے، اس کے بعد ایک سفارتی وفد بنتا ہے جس کے سربراہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب ہوتے ہیں، اس میں دیگر رہنما شامل ہوتے ہیں، آپ بھی تھے، شیر رحمان صاحبہ بھی تھیں اور متعدد سینئر رہنما تھے، مزید دوسری پارٹی سے بھی تھے۔ آپ لوگ ثبوتوں کے ساتھ ڈوزیئرز لیے
عالمی فورمز پر جاتے ہیں اور پوری عالمی برادری کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ بھارت نے ہمارے ساتھ کیا، اس کا ہم نے یہ سدباب کیا، اس کا یہ جواب دیا، ہم نے اپنے حق کے خود ارادیت کا دفاع کیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ اس طرح کا ایک وفد بننا چاہیے جو کہ ان تمام طرف آفٹر 10 مئی کے بعد سے اب تک عالمی جریدوں کی رپورٹس ہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹ آ گئی، بہت سے شواہد اور اکٹھے ہو گئے ہیں، دوبارہ اس طرح کا ایک وفد شیپ دینا چاہیے جو کہ پوری بین الاقوامی برادری کو بتائے کہ جناب یہ آفٹر 10 مئی یہ بھارت دوبارہ سے جارحیت کر رہا ہے اور دہشت گردی کر رہا ہے، نہ صرف خطے میں بلکہ پوری دنیا میں؟ میرے خیال میں ہمارے جو مندوبین کرام ہیں، سفارتکار ہیں، وہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں دنیا کے ممالک میں. اس سیاست دانوں پر مشتمل وفد کا جو انہیں ایک فائدہ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ ہم تھوڑا سا جو ایک ڈپلومیٹک نارمز اور باؤنڈری ہے اس سے باہر بھی جا کے تو کچھ گفتگو کر سکتے ہیں، اور بہت کھل کے بہت کینڈیڈلی گفتگو ہوئی گئی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم نے کوئی مڈ جون میں 18-20 جون کو ہم جب یہ ختم ہوا ہے ہمارا وقت 5 جگہوں کے اوپر جا کے ہم جب واپس آئے ہیں تو اس کے بعد سلسلہ جاری و ساری رہا ہے. ہمارے وزراء بھی، وزیر اعظم بھی، فیلڈ مارشل صاحب بھی اور دیگر ہمارے جو لوگ ہیں وہ جاتے ہیں، اور اگر حکومت ضروری سمجھے گی تو یقیناً بھیج بھی دے گی. لیکن جو میری عرض ہے کہ دیکھیے دنیا بھر میں تو بھارت ہم سے زیادہ بھیج سکتا ہے، کیسے ان کے پاس ہم سے زیادہ ہیں. یہ کلیکٹو وزڈم آیا ہے دنیا کے سب سے بڑے ملٹی لیٹرل فورم کا، اس فورم کا جس کو جنگ کے یہ آپ کو علم ہونا چاہیے، پاکستان آپ کے توسط سے پاکستان بھر کو کوئی 7 وفود انہوں نے بھیجے ہیں، کوئی 38 پتہ نہیں 40 ممالک میں، یعنی ایسی ایسی جگہوں پہ بھیجی، گیانا میں اور کولمبیا بھی شاید گیا تھا، کہاں یعنی جو FATF کے بورڈ پہ ہیں، جو سیکیورٹی کاؤنسل میں ہیں، مستقل ہیں، جز وقتی ہیں، سب کیا بھیجے. نیو یارک میں گئے، نیو یارک میں بھارتی قونصل خانے میں تقریب سے خطاب کیا، لیکن اقوام متحدہ کے دفتر نہیں آئے. وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ بھارت اپنی اس خام خیالی میں ہے کہ ہم کسی کو جواب دے نہیں ہیں. بدقسمتی کے ساتھ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس خطے میں امریکہ ہے، اور اس کی بدقسمتی تھی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم شاید کوئی افغانستان ہے، اس کا ان کو جواب مل گیا تھا. اقوام متحدہ کا آ گیا ہے، جس طرح میں نے پہلے صدف کے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ جناب یہ جو عالمی ادارے ہیں سب ایک کوہیشن میں کام کرتے ہیں. ایک سینس ہے دنیا کے پاس، دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسی اس کے پاس خبر تھی کہ پہلگام سے پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. دنیا کو بخوبی علم تھا کہ FATF کی گرے لسٹ سے پاکستان ایفرٹس کر کے نکلا ہے، لپ سروس کر کے نہیں نکلا ہے. اور یہ بھی علم تھا کہ ہم آف کورس ہمارے ایک پاسٹ ہے، لیکن آپ آئے تھے افغانستان میں بھائی یہاں پر 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ آپ اپنی باقیات چھوڑ گئے، جس پر بدقسمتی کے ساتھ اس وقت ہماری جو بھی پالیسیز رہی تھی اس کے تحت مدارس بھی بنے اور یہ سب کچھ بنے اور چیزیں ہوئی ہیں. لیکن اب پاکستان کیا فارورڈ لوکنگ اپروچ رکھنا چاہ رہے ہیں؟ ہم تو پیس سیکنگ مشن پہ تھے، ہم امن کے اصول کی بات کر رہے تھے. بھارت ہمیں ماضی میں لے جا کے کہہ رہا تھا نہیں یہ دہشت گرد ہیں. تو میرے خیال میں دنیا کو بخوبی علم ہے، اب اس پہ ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. سینیٹر فیصل سبزواری ہمارے ساتھ تھے. ہمارے اس وقت جوائن